تبدیلی آتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے. ہمارا جو مائنڈ سیٹ جب سے یہ 2 سال میں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بن چکے ہیں، جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے، وہ ایک بالکل کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کا آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک نیشن اپنا ویژن طے کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، وہ ویژن بلر ہو چکا ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اور جب اس میں کلیئرٹی نہ ہو تو جو پھر ایک گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی پھر کلیئرٹی نہیں رہتی. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم ہمارا اس وقت کیا ہے، جو اگر میں ایک پرابلم بتاؤں جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جس کی جب 2 سال پہلے ہمیں گورنمنٹ ملی تو 60 ارب ڈالر کی اس کی امپورٹس ہوں اور اس کی ایکسپورٹس 20 ارب ڈالر کی ہوں، اور 20 ارب ڈالر بھی 25 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر پہ آئی ہو، یعنی امپورٹ کم ہو گئی، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہو پہلے سے. کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ویلتھ جنریشن ہی نہیں ہوتی. جب آپ کے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہوں اور ملک میں کم ڈالرز اندر آ رہے ہوں تو ملک کبھی ہمیں خوشحال ہو ہی نہیں سکتا. ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا پڑتا ہے. کیوں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارے ریزروز ختم ہو جاتے ہیں. ریزروز نے ختم ہونا ہی ہے جبکہ آپ 40 ارب ڈالر ٹریڈ گیپ جس ملک میں ہو، وہ پریشر تو ریزروز پہ پڑے گا، فورن ایکسچینج ریزروز پہ. جب ریزروز کم ہوں گے روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. جب روپیہ گرے گا تو مہنگائی آئے گی، کیونکہ ساری چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تیل ہے، جو گیس، جو بنیادی جو پھر ٹرانسپورٹ میں جاتی ہیں، جو بجلی بنانے میں جاتی ہیں، سب مہنگی ہو جاتی ہیں. پام آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم، گھی مہنگا ہو جاتا ہے، دالیں آج کل امپورٹ، وہ سب مہنگی. جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو وہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم نے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے تو زیادہ ڈالرز کو اندر آنا چاہیے ملک کے بنسبت باہر جانا چاہیے. تو چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ چائنیز لیڈرشپ نے کانشیسلی فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو ترجیح دینی ہے، اور انہوں نے جیسے جیسے اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے گئے ان کی دولت بڑھتی گئی. اور انہوں نے ایک گورنمنٹ، پھر ساری جو گورنمنٹ تھی اس ساری گورنمنٹ کا کام تھا ایکسپورٹس بڑھانا، اپنے اندر ملک میں زیادہ ڈالرز لے کے آنے. جب ترکی میں پرائم منسٹر اردوغان آئے، تب پرائم منسٹر تھے، تو ترکی کا بالکل ہمارا حال تھا. وہاں بھی ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا تھا. ادھر بھی ان کی ڈیموکریسی ڈسرپٹ ہوتی رہتی تھی. تو پرائم منسٹر اردوغان نے جو ترکی کی تبدیلی لے کے آئے، انہوں نے پلان کر کے اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، سارے ملک کو لگایا کہ بار بار انہوں نے کہا کہ ہماری، میں نے خود ان کی تقریریں سنی کہ ہماری 3 ٹاپ پرائیورٹیز ہیں، ایکسپورٹس، ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس. تو ہم نے تو کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ آج اگر ہمارا وہ ملک جو سب سے 60s کے اندر ایکچولی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، 60s کے اندر پاکستان کا ڈائریکشن ٹھیک تھا، انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان، لیکن 70s کے اندر ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آ گیا، وہ بھی کنفیوز مائنڈ سیٹ کہ سوشلزم، اسلامک سوشلزم، اس کے اندر انہوں نے 22 فیملیز کا نام لے لیا کہ جی ساری دولت 22 فیملیز کے پاس چلی گئی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ 22 فیملیز سے ری ڈسٹریبیوشن کرواتے، اس کا جو بھی پروفیٹیرنگ کو ختم کر کے پروفٹ میکنگ کو اٹریکٹیو کرتے تاکہ اور انویسٹر آتے، 22 کی جگہ اور فیملیز ہو جاتی. لیکن وہ پیسہ جو ان سے ویلتھ کریشن ہوتی وہ پھر نیچے جاتی، تو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے، جو چائنا نے کیا. بدقسمتی سے وہ مائنڈ سیٹ آ گیا، نیشنلائزیشن آ گئی، ہماری جو ساری انڈسٹرائز ہو رہا تھا پاکستان اس کو چوک کر دیا، اور آج تک پاکستان اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلا. تو یہ جو آپ نے، یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سٹینڈز بنائیں گے. ہم ان دنیا میں کم ملک ہیں جو کہ اپنے اب
स्टेंट्स बना रहे हैं। और एक्चुअली जो मुल्क न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके तो उसके लिए तो और बहुत चीज़ें आसान होनी चाहिए थी, लेकिन ये फ्रैक्चर था। हमारी डिफेंस प्रोडक्शन कई दफ़ा एक जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी उसकी कोई प्राइवेट सेक्टर से कनेक्शन नहीं थी। अमेरिका के अंदर जो सारी ग्रोथ हुई है प्राइवेट सेक्टर में वो कनेक्ट हुई है उनकी डिफेंस प्रोटेक्शन से, और मिले हुए हैं वो इकट्ठे, तो वो पास ऑन करते हैं एक दूसरे से, गेन करते हैं। तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। फिर दूसरा कि जो इंडस्ट्री की और जो एकेडेमिया की जो लिंकेजेस थी वो भी नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया में ये कनेक्टेड होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रीज कनेक्टेड होती है वेरियस कॉलेजेस से और फैकल्टीज से, और इसी तरह फिर वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। यहाँ हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं, बेचारे बेरोजगार फिर रहे होते हैं क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है उनका इंडस्ट्री के साथ या जो पाकिस्तान की नीड्स हैं। तो ये भी दूसरी चीज बहुत सही डायरेक्शन के ऊपर आप निकल गए, क्योंकि जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा, असल चीज तो एक मुल्क कभी भी सिर्फ कॉटन बेच के, या जिस तरह मलेशिया एक वक्त पे प्राइमरी प्रोडक्ट्स रबर और टिन बेच रहा था, उससे तो कभी वो एक कौम नहीं ऊपर जा सकती। कौम तो जब वैल्यू ऐड करती है अपने प्रोडक्ट्स पे तो तब ऊपर जाती है। तो छोटा सा सिंगापुर अगर उसकी 300 अरब डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं और हम 22 करोड़ के लोग और हमारी 25 अरब डॉलर की अगर एक्सपोर्ट्स भी हैं, तो इसमें एक बड़ा गलत डायरेक्शन पे पाकिस्तान निकला हुआ था। तो अब ये इसको डायरेक्शन को ठीक करना है और माइंडसेट को ठीक करना है। जो हमें चैलेंज आ रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बताना है कि आपका काम है कि इस डायरेक्शन पे जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो भी एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइज कर पाकिस्तान को करना चाहता है, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाता है, सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को उसकी मदद करनी चाहिए। एफपीआर को मदद करनी चाहिए। जो बाकी हमारी जितने भी जो जिसको रेड टेप कहते हैं, वो बजाय उनकी मदद करने के रुकावटें डाल देते हैं उनके रास्ते में, क्योंकि माइंडसेट अभी तक वही सोशलिस्ट माइंडसेट है कि प्रॉफिट मेकिंग को क्राइम समझा जाता है। वो 70s में मुझे अभी भी याद है कि जो 70s के पॉलिटिशियंस थे उनमें एक हमारे साथ भी आए, हमने जब पार्टी शुरू की तो मुझे वो याद है, वो अपनी तकरीर शुरू ही करते थे जागीरदार को पहले बुरा भला और उसके बाद सरमायाकार को बुरा भला। तो अगर सरमायाकारी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी। जो हमारा गवर्नमेंट की जो हम कोशिश कर रहे हैं, माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन, एक मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस चले, बाहर से लोग आए। जो हमारे सबसे बड़ा पाकिस्तान का सासा ओवरसीज पाकिस्तानी है। लोग इस चीज को समझते नहीं हैं क्योंकि लोगों का इंटरेक्शन उनसे नहीं है। मेरा सबसे पुराना इंटरेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी से, जब मैं क्रिकेट खेलता था तब मैं जब दुनिया में जाता था तो पाकिस्तानी आते थे जो वहां बाहर बेचारे, वो सबसे ज्यादा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है। वो जब बाहर जाता है मुल्क, जब बाहर के माशरे में जब वो रहता है तो उसको अपने मुल्क की ज्यादा कदर हो जाती है। और खास तौर पे अब जो इस्लामोफोबिया है बाहर, उनको तो और ज्यादा कदर है पाकिस्तान की। हम तो वो खुशकिस्मत मुल्क हैं, अगर हम अपनी एनवायरनमेंट ठीक कर दें, अगर हम रिसेप्टिव हो जाएं, तो सबसे ज्यादा इस मुल्क को जो बेनिफिट करेगा वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। उनका स्किल्स हैं, उनके पास हर चीज में एक्सपर्टीज बैठी हुई है बाहर, जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स बाहर बैठे हुए हैं, हर एरिया में प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ एक मुल्क में माहौल पैदा करना है ताकि वो वापस आए। और बदकिस्मती से जब हमारी गवर्नमेंट शुरू में आई तो मुझे बड़ी अफसोस हुआ कि हम वो माहौल नहीं पैदा कर पाए। एकदम आ गया कि जी ये ड्यूल नेशनल है, ये तो जिस तरह कोई गद्दार हो गया। वो ड्यूल नेशनल क्यों बना है? क्योंकि पाकिस्तान का बदकिस्मती से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी तरह कंडक्ट की, हमारा इमेज इतना बुरा था कि हरे पासपोर्ट ट्रेवल करना मुश्किल हो गया था। तो हम उनको इस चीज पे ये ना समझे, वो लोग तरसते हैं पाकिस्तान के लिए, और उनके लिए सिर्फ हमने उनके लिए हमने सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है।
اور جو ان کے پاس کیپٹل ہے, جو انویسٹمنٹ ہے, کسی کو یہاں اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح کی وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر. اس کے بعد ہماری جو لنکیج ہے چائنا کے ساتھ, وہ ہمارے لیے بہت بڑی, اس ملک کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. لیکن نمبر 1 ہمارا ایسٹ اوورسیز پاکستانی ہے. اور اس کے لیے پھر سے میں کہتا ہوں کہ ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم جو اب کوشش کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا, کہ جب تک ہم اس ملک میں اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے نہیں, جب تک کہ ہم یہ جو سٹینٹس امپورٹ سبسٹیوشن نہیں کریں گے, اپنے ڈالرز نہیں بچائیں گے, جب تک ہمارے پاس ایک ڈالر کا سرپلس نہیں ہوگا, ہم تو پھر اسی وشس سائیکل میں ہر تیسرے سال کے بعد IMF کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ ہماری امبیلنس ہو جائے گا, ٹریڈ امبیلنس یا کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس. اچھا جی, میں آپ کیونکہ مجھے موقع کم ملتا ہے آج کل اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا, تو یہ بڑا ضروری ہے میں آپ سے جو اپنا یہ ایکسپیرئنس شیئر کروں, کیونکہ میرے پاس شاید وہ ایکسپیرئنس ہے جو دنیا میں بڑے کم, پاکستانیوں میں بہت کم لوگوں میں ہے, کہ دونوں ایک پاکستان کا ایکسپیرئنس اور ایک پھر میری بڑی ایک طویل عرصہ گزارا مغربی معاشرے میں, اور اس کو بڑا کلوزلی اندر سے اس کو آبزرو کیا, اور پھر میری ایکسپیرئنس اسپورٹس مین کا علیحدہ, پھر ایک پورا ایک ادارہ بنانا, اسکریچ سے کھڑا کرنا پورا ہاسپٹل, اور اس کے لیے جو فنڈ ریزنگ, اور وہ ایک اور ایکسپیرئنس تھا, اور پھر تیسرا پالیٹکس میں ایکسپیرئنس, جو کہ سب سے یونیک ایکسپیرئنس تھا, کہ ایک اپنی پارٹی بنا کے اور یہاں پہنچنا. تو جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرئنس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے جو میں آپ کو ایک لیسن دینا چاہتا ہوں, جو آپ کے لیے بڑا کام آئے گا, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو ایک چیز سمجھ جائیں کہ انسان کے پاس وہ پوٹینشل ہے جو کسی اور اللہ کی مخلوق کے پاس نہیں ہے. جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, تو وہ بڑا ریلیونٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ اللہ نے جب شیطان نے نہیں جھکا تو اللہ نے تب کہا کہ میں نے ان کو وہ پاور دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی, جو وہ نالج دی ہے. نالج پاور ہوتی ہے. تو یہ پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کو پہچانتے نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں, ہم اپنی جو ویژن ہے جو زندگی کی اس کو اتنی محدود کر لیتے ہیں کہ اپنا ہی پوٹینشل کو کیپ کر دیتے ہیں, ہم اپنے اوپر لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں, اور ہم اللہ کی وجہ, جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. اللہ نے آپ کو وہ پوٹینشل دیا ہے جو شاید ہی کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی 5-10% پہ پہنچتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے پوٹینشل کو کیسے ریئلائز کرنا ہے, کیسے آپ نے اپنے پورے جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ان پہ کیسے پہنچنا ہے. تو اس کے جو نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے زندگی کی, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, اور یہی پھر ایونچولی ملک پہ بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ ملک کیا بننا چاہتا ہے. کیا وہ کسی نے کہا جی ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں, ایشین ٹائیگر تو کوئی ایک ویژن نہیں ہونی چاہیے ملک کی. تو ڈیفائن کریں پہلے کہ آپ ایک انسان کیا بننا چاہتا ہے, اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا پوٹینشل کیا ہے. مثلا میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میرے سے بڑے زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے تھے, لیکن وہ جب ٹیسٹ ٹیم میں آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس انہوں نے زندگی میں اچیو کرنا تھا وہ کر لیا, وہ ادھر ہی رک جاتے تھے. کئی کھلاڑی جو بہت زبردست کھلاڑی تھے, جیسے انہوں نے کرکٹ چھوڑی, کرکٹ میں بڑی چیزیں سیکھتا ہے. دیکھیں آپ مقابلہ سیکھتے ہیں, سپورٹس میں سیکھتے کیا ہے, سپورٹس میں سٹرگل کرنا سیکھتے ہیں. کوئی بھی اوپر نہیں پہنچ سکتا جب تک ایک بڑے پروسیس سے نہ گزرا ہو, محنت نہ کی ہو اس نے. تو جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں اور آپ ریٹائر ہو گئے, اب جب ریٹائر ہوتا ہے انسان تو کیا اس کا مطلب بس وہ ساری زندگی اب کرکٹ کی باتیں کرتا رہے, تو اس کا وہی پوٹینشل ختم ہو گیا.
لیکن اگر اس نے سیکھ لیا اسٹرگل کرنا تو میری کنٹینشن ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بیسکلی اس کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ زندگی میں اوپر جاتے کیسے انسان. اور اس لیے ہر چیز کے اندر آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. اس لیے ایک چیز یاد رکھنا کہ انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ لمٹ لیس ہے. آپ جو چاہتے ہیں بن سکتے ہیں, اور اپنی سوچ چھوٹی نہ رکھیں. جو سب سے چھوٹی سوچ ہوتی ہے, جو ویژن ہوتی ہے, وہ پیسہ بنانا ہے. میں اپنی زندگی میں بڑے قابل, اپنی یونیورسٹی میں بھی ملا, ایچ میں بھی بڑے قابل لڑکے تھے, لیکن وہ کیوں زیادہ اوپر نہیں گئے؟ مطمئن ہو گئے مٹیریل کمفرٹ سے. جو مٹیریلزم جس کی صرف ویژن یہ اس پہ رک جاتی ہے کہ میں نے پیسہ بنانا ہے, میں نے کمفرٹ کرنا ہے, یہ بڑی چھوٹی ویژن ہوتی ہے. جو میرا نچوڑ ہے زندگی کا وہ یہ کہ ساری زندگی کا فلسفہ نماز کے اندر اس چیز پہ آ جاتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں, ان کے نہیں جو غلط راستے اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ جو اللہ کہتا ہے نا 5 وقت نماز پڑھو, یہ بھی بائی دا وے میں نے بڑی لیٹ اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھا. یہ ہے زندگی کا آپ کا فلسفہ, کیونکہ جب آپ اس کے پر غور کریں گے تو کس کو اللہ نے نعمتیں بخشی؟ اپنے پیغمبروں کو. سب سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نعمتیں بخشی. تو کیا ان کی زندگی آسان تھی, کمفرٹیبل زندگی تھی؟ بڑی مشکل زندگی تھی. جیسے اللہ نے ان کو کہا کہ پیغام دو دنیا میں جا کے, تو جیسے وہ اللہ کے پیغمبر بنے ان کی زندگی تو مشکل ہوتی گئی. تو کیا ہم وہ مشکل زندگی مانگ رہے ہیں؟ وہ ہے. اور اس کے اندر جو دوسری چیز اب آتی ہے کہ ہم سب کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ خوشی چاہتے ہیں نا. ہم جو بھی چیز ہم سمجھتے ہیں پیسہ بنائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی, ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی, بچے ہوں گے, خوشی مل جائے گی. ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ ہم صرف ایک چیز مانگے نماز میں, ان کے راستے پہ لگاؤ جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو ان سارے پیغمبروں کے بڑے مشکل راستے تھے, اور سب سے بڑے جو اللہ نے سب سے زیادہ جو اللہ کے سب سے قریب تھے انسان, ان کی تو آپ زندگی پڑھ لیں. جو 23 سال تھے نبوت کے بعد, وہ بڑے مشکل تھے ان کے لیے. لیکن اس سے کیا چیز اور سامنے آتی ہے کہ ہم جو خوشی ڈھونڈتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں جسمانی خوشیوں کے اوپر, پیسے سے اور جو بھی نشے سے. یہ ساری عارضی پلیجر سیکنگ کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں خوشی سے. خوشی آتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے. روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے, روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے جب اس راستے پہ چلیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی. یہ ایکچولی میری ساری زندگی کا یہ تجربہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں خوشی غلط جگہ. ہم جب شروع میں یہاں فلمیں دیکھتے تھے, ویسٹرن فلمیں, جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو ہماری عجیب عجیب کانسیپٹ تھے خوشی کے, کہ خوشی کیا ہے, یاٹ پہ جا رہے ہیں سمندر میں, یہ بڑی خوشی ہے جناب. بیچ پہ وہ ہم تو یہ دیکھتے تھے نا, ہم نے تو فلموں میں دیکھا ہوتا. تو جب ہم بیچ پہ پہنچے کرکٹ کی وجہ سے, تو ہم نے دیکھا ہم پاگل ہو گئے. گرمی کے اندر ہم لیٹے ہوئے ہیں, ہم یہاں 6 مہینے گرمی سے بچتے ہیں, ادھر ہم گرمی میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جناب, کیونکہ ہم نے سنا تھا یہی ہے خوشی کا طریقہ. یا پھر وہ کشتی پہ جاؤ جی, یاٹ کے اوپر ہالیڈیز, وہ بھی جب گئے مجھے تو سی سکنس ہو گئی دوسرے دن. تو ہم خوشی جو سمجھتے ہیں کہ جدھر خوشی ہے ادھر نہیں ہے. خوشی آپ کو ملتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور روح خوش میری کب ہوئی؟ کیونکہ مجھے تو کرکٹ میں سب سے زیادہ اپنے جب میں کھیلتا تھا اللہ نے مجھے وہ کامیابی دی اور وہ ہائٹس دی جو اس وقت تو کسی کو نہیں ملی تھی. لیکن جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا دروازہ کھلا پہلے دن, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو مجھے خوشی تب ملی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خوشی اللہ دیتا ہے,
کیونکہ آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے اس کا مطلب آپ صحیح راستے پہ ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سارا وقت خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ سارا فلسفہ ادھر ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے خوشیاں دی، ان کے نے جو غلط راستے پہ چلے گئے. یہ آپ کو قرآن بار بار کہتی ہے کہ سوچو، ڈیلیبریٹ کرو، جائزہ لو، اپنی زندگی کا دیکھو. ہر جگہ اللہ کے اشارے ہیں. جتنا آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے کہ وہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کا راستہ کیا ہے، جو آپ کا قبلہ کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. دو چیزیں سائنس آپ کو کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور جب ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے. اس کی صرف اور صرف آنسر اللہ نے جتنے بھی دنیا میں اپنے مذہب دیے ہیں انہی کے اندر صرف آنسر ہے. کسی سائنس میں نہیں اس کی آنسر. اور وہ اس کے اوپر وہ سارا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. آپ سب کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے. یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا پوٹینشیل کتنا ہوگا، کدھر تک آپ دنیا میں پہنچیں گے. نمبر 2، جتنی آپ کی بڑی ویژن، اونچی ویژن ہوگی اتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. زندگی جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بڑی کسی بھی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹریٹ لائن میں زندگی نہیں جاتی، ہمیشہ سائیکلز میں جاتی ہے. جو آپ کو آپ کی کامیابی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ دونوں اوپر اور نیچے سائیکل پہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. جو اوپر کے سائیکل کے اوپر کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا نیچا سائیکل زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو نچلے سائیکل کے اوپر جب برا وقت ہوتا ہے اس میں سیکھتا ہے، سول سرچنگ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر محنت کر کے پھر جب آتا ہے تو اس کا سائیکل وہ اور اوپر چلا جاتا ہے. اس طرح دنیا کی زندگی کی سٹرگل جاتی ہے. جو نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزنسز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، جب ان کو لاس ہوا، جب بزنس میں پرابلمز آئے تو انہوں نے شارٹ کٹ لے لی، انہوں نے فراڈ کر دیا بچنے کے لیے. تو جب آپ نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ اوپر نہیں واپس آ سکتے. تو جو نچلے سائیکل کے اوپر جب مشکل وقت ہوتا ہے اس میں صبر کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار آزماؤں گا. اللہ کی آزمائش بار بار آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، تو کبھی کسی نے آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھے، کبھی کسی نے ان کو ڈیمورلائز دیکھا، کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے. وہ ہر آزمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے، اور پھر جو مقام اللہ نے ان کو دیا، تو کسی نے بھی، آپ چاہے اسلام کے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو وہ مقام ملا نہیں، نہ مل سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کی وجہ ہے، اور اسی لیے قرآن کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس چیز کی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ہم ان کی زندگی کیسے ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں. قرآن نے اس لیے ہمیں کہا ہے، اللہ کو نہیں پتا وہ ان کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ. ہم ان کو صرف یعنی جو نیگیٹو سائڈ ہے سیکولرزم کی، ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں. جتنی آپ ان کی زندگی اسٹڈی کریں گے آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈائلیماز ہوں گے. 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں، مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 راستے آ جاتے ہیں.
اس راستے پہ جانا ہے، اس راستے پہ جانا ہے. کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم، آپ کو ہر وقت جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں گے، اور وہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے. وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بخشی، یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ. اور پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ کئی چیزوں کو جو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بری ہیں، اور جن کو آپ برا سمجھتے ہیں آپ کے لیے اچھی ہیں. اس پہ بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو. کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت، صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو کٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کریں. آسان راستہ لے لو، کمپرومائز کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو NRO دے دو. آسان راستہ ہے، زندگی آسان ہو جائے گی، چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے، 4-3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے بڑی زبردست اپرچونٹی دی ہے. نسٹ کی جو بھی ریکٹر صاحب آپ نے باتیں کی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی کوالٹی کی یونیورسٹی بن رہی ہے، اور اتنے تھوڑے ٹائم میں، کیونکہ 29-30 سال تو کوئی زندگی نہیں ہے یونیورسٹی کی. اس کے اندر ایک ماشاءاللہ آپ کی سٹینڈرڈز آ رہی ہیں، آپ نئی چیزیں کر رہے ہیں، آپ ہوپ دے رہے ہیں ملک کو. آپ کو دیکھتے دیکھتے اب اور بھی یونیورسٹیز کوشش کریں گی، ان کی بھی لنکیجز انشاءاللہ ہم کریں گے انڈسٹری کے ساتھ، تاکہ وہ بھی محنت کریں اور وہ بھی اپنے ڈیولپ کریں، نئی چیزیں کریں. تو آپ ایک راستہ بھی دے رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے. مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ آپ یہ ٹریل بلیز کر رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے لیے. اور میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری آپ کی سپورٹ کرے گی، ساری ہائر ایجوکیشن کی، نالج اکانومی کی، بلکہ ایجوکیشن کی ہم پوری سپورٹ کریں گے. ہمارا جیسی ہمارے، اور انشاءاللہ ملک صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے، جیسے ہمارے فائنینشیل حالات بہتر ہوتے جائیں گے، جو ہم ویلتھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسی ہماری ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی، تو نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہوگی نالج اکانومی کی طرف. اپنے ایجوکیشن کے اوپر، ہائر ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ ہم میکسیمم اپنی توجہ دیں، تاکہ وہ اتنا بڑا ہمارا پوٹینشیل ہے، ہمارا سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، انٹرپرائزنگ لوگ ہیں ہمیں اگر ایکسپرٹیز چاہیے تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی ہم ایکسپرٹیز اٹریکٹ کر سکتے ہیں واپس پاکستان میں. ہم نے جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے شروع کیا تو سب نے مجھے کہا نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا ایک اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے، پاکستان میں نہیں ہے. جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی کینسر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ایکسپرٹیز ساری باہر سے دنیا فارنرز آ کے کام کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں بنا سکے؟ کیونکہ ہمارے پاس باہر ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے تھے، ڈاکٹرز بیٹھے تھے. جیسے ہم نے ان کو انوائرمنٹ دی وہ پاکستان آ گئے، اور انہوں نے وہ ایک کامیاب ہاسپٹل چلا دیے، جو کہ آج دونوں شوکت خانم کو ایک انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی. یہ دنیا میں سرٹیفائی کرتے ہیں ہاسپٹلز کی کوالٹی. تو 4 پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے سرٹیفائڈ ہیں، 2 ان میں سے شوکت خانم لاہور اور پشاور ہے. میں پھر سے جی آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور آخر میں میرا لاسٹ ورڈ آپ سب کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، جب میں کرکٹ کھیلنے گیا پہلی دفعہ انگلینڈ، 18 سال کا تھا میں، تو ہمارے سینئر پلیئرز نے ہمیں کہا کہ، اور ان دنوں میں تو نئی آزادی ملی تھی نا، تب تو بڑا انفلوئنس تھا کلونیلزم کا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انگریز سے تو جیتنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اگر عزت سے ہار کے آگے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب یہ سوچیں کہ 18 سال کا لڑکا وہ بڑے خواب دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے آگے سے کہتے کہ جی عزت سے ہار گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو مائنڈ سیٹ تھا. اور وہ 10 سال تک جب میں کرکٹ کھیلتا رہا، ہماری ٹیمیں اچھی بھی ہو گئی، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے، کیونکہ ہمارے میں سیلف بلیف ہی نہیں تھا. ہم اپنے آپ کو بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. اور جب
اس کے بعد ہماری جو 80s کے اندر ٹیمیں آئیں وہ اتنی اچھی ٹیمیں نہیں تھی. جو کرکٹ جانتے ہیں 70s میں ہماری زیادہ کوالٹی کے پلیئرز تھے 80s کے بنسبت, لیکن وہ ٹیم اس لیے جیتنا شروع ہوگی, اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا, سیلف بلیف آ گیا کہ ہم جیت سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ہمیں ایک سیلف بلیف چاہیے کہ ہم سب کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں, ہمارے میں ابیلٹی ہے, ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن سیلف بلیف نہیں ہے. اور سیلف بلیف آپ کے انڈیویجولز کے لیے اسٹرگل سے آتی ہے. جب آپ ایک نچلے سائیکل سے پھر اوپر اٹھتے ہیں آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں مشکل وقت کا. جیسے جیسے آپ یہ سائیکل سے اوپر جاتے جاتے ہیں آپ میں ایونچولی سیلف بلیف آ جاتی ہے. سیلف بلیف یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مشکل آئے گی میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں, اور وہ ہوتی ہے پھر ایک وننگ سوچ آ جاتی ہے. وہ ایک قوم میں آ جائے قوم اٹھ جاتی ہے, وہ ایک انڈیویجول میں آ جائے وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ جو ایک کرکٹ ٹیم میں آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا جب اس اپنے آپ اندر بلیف کرنا شروع کرتی ہے. یہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں, کہ اپنے اندر بلیو کریں کہ کوئی بھی ہم دنیا کا کوئی بھی ہمارے سامنے آئے ہم سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نسٹ میں افتتاحی تقریب سے خطاب کر